السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ فرعون کے بدن کو، فرعون کے جسم کو اللہ نے بچا لیا کہ وہ ڈوبے نہیں اور اس کو ایک نشانی بنا دیا، اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو اگر اللہ نے بچایا اور اس کو نشانی بنایا تھا تو ایک ہی فرعون کی لاش ملنی چاہیے تھی، لیکن آج ہم میوزیم میں اگر دیکھتے ہیں تو سینکڑوں فرعونوں کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا حقیقت میں ایسا کچھ قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے حوالہ ہے 10:92 یعنی سورہ یونس آیت نمبر 92۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ پڑھ دوں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وضاحت کر دوں گا، لیکن اس کے سمجھانے کے لیے میں چاہوں گا کہ 2 آیت پہلے سے لے لیا جائے تاکہ بات تھوڑی واضح ہو جائے۔ تو آپ 10 کی 90، 91 اور 92 تینوں آیت کو دیکھنا، صرف 92 سے بات واضح نہیں ہو پائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی فرعون کے جسم کو اللہ نے بچا کر نشانی بنایا ہے یا بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ پہلے حافظ نذر احمد کا ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا دریا سے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرقابی نے آ پکڑا، وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ کیا اب ایمان کی بات کرتا ہے؟ اور البتہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے رہا، سو آج ہم تجھے تیرے بدن سے بچا دیں گے، غرق نہیں کریں گے، تاکہ تیری لاش ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں عبرت کی ایک نشانی رہے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو یہ جو آخری آیت ہے جہاں انہوں نے کہہ دیا کہ غرق ہونے سے بچا لیں گے اور لاش کو جو ہے وہ عبرت کے نشان بنا دیں گے، یہاں لفظ جو نہ لاش ہے اور نہ اس طرح کہ ہے کہ غرق نہیں کریں گے، یہ بات بھی نہیں ہے، غرق تو اللہ نے کیا ہے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں حقیقی بات کیا ہو رہی ہے، یعنی اللہ اس میں کیا ہدایت دینا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم اس روایتی ترجمے کو صحیح مان لیتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اس لاش سے کون سی عبرت مل رہی ہے؟ کیا کوئی فرعون کی لاش دیکھ کر آج کوئی عبرت پکڑ رہا ہے؟ قطعی نہیں، لاش کو دیکھ کر کوئی بھی عبرت نہیں پکڑتا ہے۔ ہاں اگر اس بات کو سمجھ میں آئے، اس نتائج کو سمجھا جائے تو بات کچھ اور ہوتی ہے۔ تو آئیے اس آیت کو غور سے دیکھتے ہیں۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے تجاوز کروا دیا یا ہم نے پار کروا دیا، آگے بڑھا دیا بنیاد پر چلنے والوں کو، البحر نے خاص بلا تخصیص بہاؤ کو، فَأَتْبَعَهُمْ فرعون، پس ان کا پیچھا کیا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے، بغیاً وعدواً، بغاوت اور عداوت سے، یعنی بغاوت اور دشمنی سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب اسے خاص غرق ہونے کا ادراک ہوا، خاص ڈوب جانے کا ادراک ہوا۔ اچھا، غرق کا مطلب یہ پانی میں ڈوبنا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کس سوچ میں غرق ہو، تو وہاں کسی سمندر میں یا پانی میں نہیں ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ غرق کا مطلب ہی تباہ ہو جانا، کسی بہت گہرائی میں جانا۔ تو اب یہاں کہہ رہے کہ یہاں تک کہ جب اسے ادراک ہو گیا تباہ ہونے کا، غرق ہونے کا، قال آمنت، کہا میں نے مان لیا، انہ، یہ کہ وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی حاکم، الا الذی، صرف وہ جو کہ آمنت بہ، مانا ہے اس کتاب کے ذریعے، بنو اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں نے، وانا من المسلمین، اور میں سلامتی دینے والوں میں سے ہوں۔ الآنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو الآنا، کیا اب، وقد عصیت، اور یقینی تو نے نافرمانی کیا، قبل، پہلے، وکنت، اور تو رہا، من المفسدین، بگاڑ کرنے والوں میں سے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دورانیے میں ہم نے نجات دے دیا تجھے تیرے بدن کو۔ اب یہ بدن کا ترجمہ اردو والا بھی اگر آپ بدن ہی کر رہے ہیں تو بات اور ہے، لیکن یہ بدن کہتے ہیں ڈھانچے کو، جسم کو۔ جسم کو بھی بدن اس لیے کہا جاتا ہے نا، یہ ایک انسانی ایک ڈھانچہ ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ بات فرما برداری اور نافرمانی کی چل رہی ہے، تو یہ فرما برداری اور نافرمانی جو ہوتی ہے وہ نظریاتی ڈھانچے کی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لوکل باڈیز الیکشن، تو وہ کسی لوکل جسم کے بدن کا الیکشن نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ بلدیاتی الیکشن کو لوکل باڈیز کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سیاسی ڈھانچہ بنایا ہے، تو وہ کوئی اسکیلیٹن کا ڈھانچہ نہیں بنایا ہوتا، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بنایا ہوتا، بلکہ وہ ڈھانچہ ہوتا ہے اس نظریے کا ڈھانچہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیا کچھ کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ پس آج کے دورانیے میں ہم نے تجھے تیرے ڈھانچے سے نجات دے دیا، لتکونا، تم ہونے کے لیے ہو، لمن خلفک آیاتن، اس کے لیے جو تمہارے پیچھے ہیں ایک نشانی، پیچھے والوں کے لیے ایک نشانی ہو گیا کہ جب بھی رونت اور گھمنڈ کے ساتھ کوئی حکمرانی کرے تو یہ وہ ڈھانچہ ہے جو فرعون کا ڈھانچہ ہے۔
وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثریت ان آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں لغافلون، ضرور غفلت میں ہیں۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دے رہا ہوں اور پھر اس کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں۔ اور ہم نے بنیاد پر چلنے والوں کو تجاوز کروا دیا خوب بہاؤ دینے میں، بس فرعون نے اور اس کے لشکر نے بغاوت اور عداوت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے خاص غرق ہونے کا ادراک ہو گیا، یعنی ختم ہونے کا ادراک ہو گیا، کہا میں نے مان لیا اس کو، یہ کہ وہی حاکم ہے، کوئی اور حاکم نہیں ہے، صرف وہ جسے اس کتاب کے ذریعے بنیاد پر چلنے والوں نے مانا ہے، اور میں خاص سلامتی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو کیا اب اور یقینی تو پہلے سے نافرمانی کرتا رہا اور تو بگاڑ کرنے والوں میں سے رہا، بس آج کے دورانیے میں ہم تجھے تیرے ڈھانچے سے نجات دیتے ہیں، تو ہونے کے لیے ہے اس کے لیے جو تیرے پیچھے ہے ایک نشانی، اور بے شک لوگوں میں سے اکثریت ہماری آیتوں کے بارے میں ضرور غفلت میں ہیں۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب بات اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آج بھی یہ جو لوگ بنیاد پر چلتے ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہے وہ تجاوز کر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں بلا تخصیص بہاؤ دینے میں۔ تو جب بنیاد پر چلنے والے بلا تخصیص بہاؤ دیتے ہیں تو وہاں ان کا پیچھا کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ جو رونت اور گھمنڈ والے ہیں اور اس کے لشکر، اور وہ بغاوت اور عداوت سے کرتے ہیں، وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں، کس لیے کہ اس کو روکا جائے، کسی طرح اس نظام کو آگے نہ آنے دیا جائے، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو ہماری چودراہٹ، ہماری حکمرانی نہیں چلے گی۔ تو اب جب انہیں فرعون والوں کو، ایسے فرعونیت والوں کو جب ادراک ہو جاتا ہے کہ ایسی بات اگر اللہ کے ماننے والے آ جائیں گے تو ہمارا ڈھانچہ تو گیا، ختم ہو گیا، ہماری حکمرانی کا خواب ختم ہو جائے گا، تو وہ جب انہیں ادراک ہو گیا کہ واقعی اب ہم تباہ ہو رہے ہیں، اب ہم غرق ہو رہے ہیں، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی مان لیا اس حاکم کو جسے بنیاد پر چلنے والوں نے اس کتاب کے ذریعے حاکم مانا ہوا ہے، اور میں بھی سلامتی دینے والوں میں سے ہوں۔ آج کا ہر فرعون حکمراں، یعنی ہر رونت اور گھمنڈ والا حکمراں جو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، میرے بغیر کچھ چل ہی نہیں سکتا، اس کا یہی حال ہے۔ تو اس لیے اس کو فرعون کہا گیا ہے، جس کے اندر رونت گھمنڈ جمع ہے۔ یہ نہیں کہ فرعون کسی شخص کا نام ہے، فرعون ایک عہدہ ہے، حکمرانی کا نام، حکمراں کا نام ہے۔ جو بھی، چاہے آج کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں وزیر اعظم، جہاں صدارتی نظام ہے وہاں صدر، اور اس طرح اگر انٹرنیشنل سطح پر آپ دیکھیں تو اقوام متحدہ یا سپر پاور امریکہ وغیرہ کے یہ جو حکمراں ہیں یہی لوگ فرعون ہیں۔ تو ایسے لوگ اور جو ان کے لشکر ہوتے ہیں یہ بغاوت اور عداوت سے بلا تخصیص بہاؤ دینے والوں کے پیچھے پڑتا ہے کہ یہ نظام نہ آنا چاہیے ورنہ ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب انہیں ادراک ہو جاتا غرق ہونے کا، جب کہیں نظام یہ قائم ہوتا، انہوں نے ادراک ہوتا ہے کہ اب تو ہم گئے، تباہ ہوئے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی مان لیا اور ہم تو خود بھی سلامتی دینے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا اب اور یقینی تم نے تو نافرمانی کیا پہلے سے، اور تم بگاڑ کرتے وہاں صحیح رہے، یعنی تم نے انسانیت والا کام کون سا کیا؟ انسانیت کے بگاڑ والا کام کرتے، تم نے صرف اپنے ٹولے کو، اپنے حواریوں کو آرام دینے کے لیے تو کام ضرور کیا، لیکن کہیں بھی تم نے انسانیت کا کام نہیں کیا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ آج کے دورانیے میں ہم نے تجھے تیرے ڈھانچے سے نجات دے دیا۔ اب یہ ڈھانچہ ایک مخصوص ہو گیا کہ جہاں بھی رونت اور گھمنڈ والا ڈھانچہ ہوگا یہ فرعون کا ڈھانچہ کہلاتا ہے، یہ فرعون کے نظامی ڈھانچہ کہلاتا ہے، فرعون کا نظریاتی ڈھانچہ کہلاتا ہے۔ یہ کسی جسم کی بات نہیں ہو رہی، ورنہ صرف ایک ہی فرعون کی لاش ملتی، سینکڑوں فرعون آج آپ کو مجسمے میں بنے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں میوزیم میں، آپ دیکھ لیں اس زمانے کے بہت سارے میوزیم میں موجود ہیں، اگر اللہ بات کرتا تو صرف ایک ہی فرعون کی لاش ملتی۔ تو اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے یہ اس ڈھانچے کو جو نجات دے دیا رونت والا، کس لیے؟ تاکہ جو لوگ تمہارے پیچھے آئیں ان کے لیے ایک نشانی ہو کہ تم بھی اس رونت اور گھمنڈ میں نہ پڑنا، ورنہ جہاں بھی اللہ کے ماننے والے فرما بردار آئیں گے وہ کام کریں گے، بلا تخصیص بہاؤ دیں گے تو پھر تمہیں غرق ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہی اللہ آخر میں اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ بے شک لوگوں میں سے جو اکثریت ہیں وہ ہماری آیتوں کے بارے میں ضرور غافلوں میں سے ہیں۔ اگر اللہ کی آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے تو دنیا میں وہی کامیاب ہوں گے اور وہی سپر پاور بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمْ عَالُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو قرآن والا مومن بننا پڑے گا، اللہ کو ماننے والا بننا پڑے گا، اس کے نظام کو لے کر چلنا پڑے گا، اس نظریاتی ڈھانچے کو لے کر چلنا پڑے گا، اپنے دیے گئے نظریاتی ڈھانچے کو لے کر نہیں چلنا ہوگا۔ یہ جو اپنا دیا گیا نظریاتی ڈھانچہ ہے اس میں بگاڑ ہے، اس میں نافرمانی ہے، اور اسی کو فرعون کا ڈھانچہ کہا گیا ہے۔ اس فرعون کے ڈھانچے کو اللہ نے نشانی بنایا ہے، اس فرعون کی کسی لاش کو نشانہ نہیں بنایا۔ تو یہ روایتی ترجمے سے آپ ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، کہانی قصہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت کو سمجھیں تو آج بھی یہ ہدایت کی کتاب ہے اور آپ کو اس میں ہدایت ملے گی۔ تو امید ہے اس سے آپ کو ہدایت واضح ہو گئی ہوگی اللہ یہاں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔